كانت ليلة النصف من شعبان وقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ماننے والوں میں، ایک خدا کی عبادت کرنے والوں میں پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، ہم اور آپ جو مہینہ گزار رہے ہیں، یہ مہینہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ یعنی وہ مہینہ جو رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے. اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس مہینے کی طرف توجہ دلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہوتا ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس مہینے کی طرف توجہ دلوائی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں کچھ مقام اور کچھ حیثیت رکھتا ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کے شب و روز کی عبادتوں اور معمولات کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ کوئی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یوں تو جب رجب کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان ان دونوں مہینے میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا. میرے دوستو، بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس ذات نے کبھی اپنی پوری زندگی میں درازی عمر کی تمنا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ٹھہرنا اور دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ اخروی زندگی پر ہوا کرتی تھی. لیکن جو ہی رجب کا مہینہ آتا، آپ رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور میری زندگی کو اتنی لمبی کر دے، میری سانسوں کو اتنی لمبی کر دے کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے. میرے دوستو، بزرگوں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں اپنے معمولات میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. آپ نمازوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے. آپ اپنی رکعتوں کو لمبی کر دیا کرتے تھے اور اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھول جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں برف پڑ جاتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے سوائے رمضان کے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کسی مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے ہوئے سوائے شعبان کے. معلوم یہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ تو فضیلتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا مہینہ ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ بننے کا مہینہ ہے. میرے دوست و بزرگوں، یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے. آج ہمارا معمول کیا ہے؟ برا نہ ماننا. ہمارے
ہمارے یہاں شعبان المعظم کا مہینہ خود تلاوت قرآن نہ کر کے کرائے پر تلاوت کروانے کا مہینہ بن گیا۔ ہمارے یہاں شعبان المعظم کا مہینہ خود اپنے مردوں کو ایصال ثواب نہ کرا کر کرائے پر ایصال ثواب کروانے کا مہینہ بن گیا۔ ہمارے یہاں شعبان المعظم کا مہینہ مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشان کرنے کا مہینہ بن گیا۔ ہمارے یہاں مدارس کے تعلیمی نظام کو چوپٹ کرنے کا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں، کل جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم سے اللہ پوچھے گا کہ ہم نے ملک کے مختلف حصوں سے تمہارے محلے اور تمہارے مدرسوں میں بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، ان کا علمی پیاس بجھانے کے لیے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا پہچان کروانے کے لیے بھیجا تھا، تم نے ان کا کیسا استعمال کیا؟ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ حضرات محترم، شعبان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ کرائے پر قرآن نہ پڑھوایا جائے، بلکہ خود قرآن کو اتنا پڑھا جائے کہ وہ قرآن ہماری زندگی میں اتر جائے اور ہم قرآن کے پڑھنے کے ایسے عادی بن جائے کہ سال بھر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائے۔ شعبان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی آپ پر کھپا دی، آپ کو سجانے میں، آپ کو سنوارنے میں، وہ ماں جس نے اپنی پیدائش سے لے کر آپ کی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کے اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا، لٹا دیا، وہ بھائی بہن جس سے آپ کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا، جس کے ساتھ آپ نے جوانی گزاری، جس کے ساتھ آپ نے اپنی ایک چیز کو شیئر کیا ہے، وہ دوست احباب کو پڑوسی جس نے آپ کو لگاؤ ہے، آپ کے اوپر اس کے انتقال کے بعد جو اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ چند لوگوں کو بلا کر کے قرآن پڑھا کر کے آپ ان کو ایصال ثواب کرے، نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہر شب و روز میں، آپ اپنے ہر معمولات میں، آپ اپنے ہر نیک کام میں، آپ اپنے ہر ایک لمحات میں ان کو یاد رکھیں اور اپنے ہر ایک نیک کام کا ثواب ان تک پہنچائیں کہ اللہ میں نے آج جو نماز پڑھی ہے، میں نے آج جو تلاوت کی ہے، اے اللہ میں نے آج جو صدقہ و خیرات کیا ہے، اس کا ثواب تو ہمارے مرحومین تک پہنچا، ہماری والدہ تک پہنچا، ہمارے والد تک پہنچا، ہمارے دوست و احباب تک پہنچا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں دین وہ چیزیں بنتی جا رہی ہے جس کا شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے دوست و بزرگوں، تو شعبان کا جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پیارے آقا کے جو معمولات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ شعبان کا مہینہ ایک اہمیت والا مہینہ ہے۔ آگے چلیے، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے آمنہ کے دلالے خدیجہ کے دل اور ہم سب کے رحمت عائشہ کے سرتاج مدینہ کے تاجدار امام المرسلین سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک اللہ کے راہ میں جہاد کیا، 80 سال تک اس نے اپنے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، 80 سال تک اس نے تلوار اٹھائے رکھا اللہ کے راہ میں اور حق کی خاطر جہاد کرتا رہا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنا تو ان کے دل میں غم گزرا، ان کے دل میں پریشانی آئی، ان کو تکلیف ہوئی اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ لوگ جو 80 سال تک اور 90 سال تک اور 100 سال تک عبادت کیا انہوں نے، ہماری تو زندگی بس 60-70 سال کی ہے، جس میں بڑھاپا بھی ہے، جس میں جوانی بھی ہے، جس میں بچپن بھی ہے، جس میں بیماری بھی ہے، سب کچھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جب اعمال دیکھے جائیں تو پچھلی امتوں کے اعمال ہم سے زیادہ ہو جائیں۔
ایسی وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایسے ایسے ایام کیے ہیں، ایسی ایسی راتیں کی ہیں جن راتوں میں ایک یہ امت اپنے رب کی مناجت کر کے، اپنے رب کے سامنے رو کر گڑگڑا کر، اپنے رب کے سامنے فریادیں کر کے، اپنے رب کی تسبیحات پڑھ کر، اپنے رب کو سجدے کر کے وہ مقام اور وہ منصب حاصل کر سکتا ہے جو پچھلی امتوں نے اپنے 1000 سالہ زندگی میں، اپنے 100 سالہ زندگی میں نہیں پایا، نہیں حاصل کر پایا۔ انہی ایام میں لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہم 4 رات کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، جمعہ کی رات ہے جو جمعرات کے گزارنے کے بعد آتی ہے، یہ فضائل والی رات ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنا قرب حاصل کر سکے، اللہ سے اپنے تعلقات کو محفوظ کر سکے، اللہ سے مناجات کر سکے، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پیش کر سکے، اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر سکے۔ انہی راتوں میں ایک رات جسے شب برأت کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور احادیث میں جس کا ذکر لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے آیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے ہر کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہر کوئی مجھ سے رزق حاصل کرنے والا جسے رزق عطا کیا جائے، ہر کوئی مصیبتوں میں گرفتار، غم کا مالا، غم سے نڈھال جس کے غم کو دور کیا جائے، جس کی مصیبتوں کو ختم کی جائے، جس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اس طریقے سے پوری رات آواز لگائی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، تم اس رات میں عبادت کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ میرے دوست بزرگوں، میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے ایک شخص ہے جو بڑا مالدار ہے، محلے کے جتنے ضرورت مند ہے اس کے دروازے پر اپنی ضرورت کو پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ سال بھر جب وہ جاتے ہیں تو وہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں جو جا رہا ہوں مجھے کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، کبھی لے کر آتا ہے کبھی خالی ہاتھ آتا ہے، لیکن جب وہی مالدار شخص اپنا دروازہ کھول دے اور اعلان کروا دے کہ آج جو کوئی بھی میرے دروازے پر آئے گا، جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے دوں گا، میں اس کی ہر ضرورت کو پوری کروں گا، مال مانگے گا میں مال دوں گا، سامان مانگے گا میں سامان دوں گا، جو بھی اپنی حاجت کو رکھے گا آج اس کی حاجت میرے دروازے پر پوری کی جائے گی۔ کون محلے کا ضرورت مند ہوگا جو اس کے دروازے پر نہیں جائے گا؟ میرے دوست بزرگوں، سال بھر کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے اور گنگناتے ہیں، ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے، 15ویں شب آتی ہے تو اللہ رب العالمین اعلان کرواتا ہے ہر کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، آج اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، آج اپنی غلطیوں کو شرمندگی کا اظہار کرے، میں اس کی مغفرت کروں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ہے کوئی جو رزق کی تنگی میں گرفتار ہے کوئی جو کھانے پینے کا محتاج ہے کوئی جو کاروبار میں پریشان ہے، آج میرے سامنے اپنے مسائل کو رکھ کے آج میں اس کے مسائل کو حل کروں گا۔ ہے کوئی جو اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے کوئی جو پڑوسیوں کے ظلم سے پریشان ہے کوئی جو ظالموں کے ظلم سے پریشان ہے، آج اس کی بات سنی جائے گی، آج اس کی فریاد سنی جائے گی اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے گی اور اس کے غم کو دور کیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی بے وقوف انسان ہوگا جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھے، اپنی ضرورت نہ رکھے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل نہ کروائے۔ میرے دوست بزرگوں، تو یاد رکھو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی 15ویں رات میں احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے اللہ یہ اعلان کرتا ہے، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں عبادت کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگو،
گناہوں کا اقرار کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ میں نے غلطی کر دی ہے، اے اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی ہے، آج میں تیرے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی طرف نہیں ہے جہاں سے معافی ملے گی، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں ہمیں ٹھکانہ دیا جائے گا، صرف تیری ذات ہے، صرف تیری ذات ہے، تجھ سے ساری امیدیں ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہمارا کام ہے، لیکن یاد رکھو پیارے آقا نے یہ تو کہا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہے، لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ اس رات کو کیسے گزارنا ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا، صرف کہا کہ جب اللہ اعلان کر رہا ہے تو تم اس رات کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارو، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے گزارو، اللہ کی تسبیحات کرتے ہوئے گزارو۔ اب کیا کرنا ہے اس رات میں؟ اگر آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، آپ نمازیں آج ہمارے یہاں بے شمار نمازیں رائج ہو چکی ہے، اب مختلف طریقوں سے نمازیں رائج ہو چکی ہے۔ میں ان نمازوں کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ نمازیں کیسی ہیں، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اس رات کو دل جمی کے ساتھ گزاریے، آپ کو عبادتوں کا انتخاب کیجیے جس سے آپ کے طبیعت کے بوجھل محسوس نہ ہو، جو آپ کی جسم کو پریشان نہ کرے، آپ کے ذہن کو نہ اٹھائے، اور وہ عبادتوں کا اور نمازوں کا انتخاب کیجیے جو احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اسی طریقے سے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، اور اس طریقے سے تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ اگر آپ نے اس کا اہتمام کر لیا تو یہ رات مکمل گزر جائے گی اور اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گی، آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اس رات کو تلاوت کرتے ہوئے گزارے، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو آپ تلاوت کے ساتھ رات کو گزارے، آپ اللہ کی تسبیحات کے ساتھ رات کو گزارے، اور احادیث سے اور سنت سے جو روزمرہ کی تسبیحات روایت ہے، ثابت ہے، آپ ان کا انتخاب کریں اور ان کو اپنائیں، اور ان تمام اعمال کے ساتھ آپ اس شب کو گزارے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس چیز کا موقع کیا وجہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے جسم کو اتنا جھکاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھول جایا کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کو اور شعبان کے مہینے کو غنیمت جانا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے تھے، اپنے جسم کو روزوں کا عادی بنایا کرتے تھے، اپنے جسم کو عبادت کا عادی بنایا کرتے تھے، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور اس کی پہلی ساعت میں اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرے، اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان کرے، اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی کا اعلان کرے، تو ہمارا نام بھی اور ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پیارے آقا کی یہ معمولات ہمیں بھی بتاتے ہیں اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جانو اور اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو، اپنا رشتہ تلاوت سے جوڑو، اپنا رشتہ تسبیحات سے جوڑو، اپنا رشتہ سنتوں سے جوڑو، اپنا رشتہ پیارے آقا کے فرمودات سے جوڑو، اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے جوڑو، اللہ کے احکامات پر آؤ، اللہ کی یاد پر آؤ، اللہ کی عبادت پر آؤ۔ افسوس در افسوس کہ شعبان کا ایک اکثر حصہ گزر چکا، 7 یا 8 شعبان، آج 9 شعبان ہے شاید میرے خیال سے، 9-10 دن گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز ایک مکمل صف نہیں ہو پاتی ہے۔
اب بھی ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں 2 صف ہوتی ہے. اب بھی ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز جس میں اکثر لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر چلے جاتے ہیں اس میں بھی 2.5 اور 3 صف ہوا کرتی ہے. اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تقریباً اس مسجد کے اندر میرے خیال سے 500-600 لوگوں کی تعداد ہوا کرتی ہوگی. اے میرے دوستو بزرگو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا احساس تو کرو کہ ہم اللہ سے کتنے غافل ہو گئے، ہم اللہ سے کتنے دور ہو گئے کہ اللہ نے جب ہمیں وہ مہینہ دیا جب ہم اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے قربت حاصل کرے، اللہ سے ہمارے درمیان کتنی خلا پیدا ہوئی ہے، ہم اللہ سے کتنے دور ہوئے ہیں، ان دوریوں کو مٹائے اور اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے اور اپنی حاجتوں کو رکھے، اپنی مغفرت کروائے. اس میں بھی ہم غافل ہیں اور دنیا میں پڑے. میرے دوستو بزرگو، آج ہمیں اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے جائے اور اپنے دل میں یہ احساس زندہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم جو ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں گے. آج سے ہی ہم اپنا رشتہ قرآن کی تلاوت سے جوڑیں گے. میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دن میں 1 پارہ کی تلاوت کریں، آپ ایک دن میں آدھے پارے کی تلاوت کریں. میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ایک آیت کی تلاوت روزانہ کر سکتے ہیں، آپ ایک آیت کی تلاوت کریں. ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھیں. آپ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک صفحہ پڑھیں. کہیں بھی احادیث میں یہ فضیلت نہیں ہے کہ کوئی شعبان کے مہینے میں قرآن مکمل کرے گا یا رمضان کے مہینے میں قرآن مکمل کرے گا تو اسے کچھ انعام دیا جائے گا. فضیلت تو اس کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا اور اس کے پڑھنے میں تکلیف اٹھاتا رہے گا، تکلیف اٹھاتا رہے گا، تکلیف اٹھاتا رہے گا. اس کے لیے فضیلتیں آئی ہیں. آج ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں اور اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنا کلام اپنی باتیں ہمیں پڑھنے کا موقع دیا تو ہم اسے بھی پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اسے بھی جو ہے ہم کام سے بدل لیتے ہیں اور برا نہ ماننا اسے بھی ہم کرائے پر پڑھوانے والے بن گئے ہیں. میرے دوست بزرگو، آج کے اس محفل سے میری آپ سے بس ایک التجا ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بڑے، اپنا رشتہ مسجد سے جوڑے، اپنا رشتہ تلاوت کلام اللہ سے جوڑے، اپنا رشتہ تسبیحات سے جوڑے تاکہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں بھی آپ اللہ کے شکر گزار بنتا بڑھے. اور جب شعبان گزار کر رمضان کا مہینہ آئے اور کوئی چاند نظر آئے اور اللہ رحمتوں کو بانٹنے کا اعلان کرے، اللہ مغفرت کا اعلان کرے، اللہ جہنم سے خلاصی کا اعلان کرے تو اس دم میں اور فہرستوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے اور ہم بھی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے لطف اٹھانے والے بن جائے اور اللہ کی یہاں بخشائے ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو. میرے دوست بزرگوں، اس رات میں حدیث میں آیا ہے کہ 2 شخص ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو مشرک ہو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ٹھہرایا ہو، ایک اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا کینہ رکھنے والے کے جس کا دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی برائی ہو، اپنے پڑوسی کے لیے کوئی برائی ہو، اپنے رشتے داروں کے لیے کوئی برائی ہو، اپنے جاننے والوں کے لیے کوئی برائی ہو، کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی ہو. میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آیا ہے کہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں جو ہے سود والوں کے بارے میں آیا ہے کہ جو سودی معاملات کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں سود بالکل عام ہو چکا ہے، گھر گھر سود پہنچ چکا ہے. آج ہماری عورتیں اور مائیں اور بہنیں اپنے گھروں سے سودی کاروبار کر رہی ہے. ایجنٹ آتے ہیں اور پورے محلے کی عورتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور وہاں سے سود کا لین دین شروع ہوتا ہے. میرے دوست بزرگوں، ان گھروں میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ جب شب قدر کی رات آئے گی، جب شب قدر کی رات آئے گی، جب لیلۃ الجائزہ کی رات آئے گی یا جب ذوالحجہ کی ابتدائی 10 رات آئے گی اور جب اللہ کے سامنے روگے ٹکراؤ گے تو اللہ تمہاری فریاد نہیں سنے گا، اللہ تمہیں دھکار دے گا، اللہ رب العزت تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا اور تم اللہ کے نافرمان کر کے دنیا سے جاؤ گے اور اللہ کے یہاں تمہارا کوئی ٹھکانہ سوائے جہنم کے نہیں ہوگا. میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت سے
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو شعبان کے مہینے کی اور رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال سنت سے ثابت ہے ان اعمال کے کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔